بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دور نبوی میں صالبہ کا زکوٰۃ نہ دینے کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جس کا انجام بہت برا ہوا۔ صالبہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صالبہ، تیرے لیے بربادی ہو، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرتے ہو ایسے بہت سے مال سے بہتر ہے جس کے شکر کرنے کی طاقت تم نہ رکھو۔ صالبہ نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس بات سے راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کے مانند اپنا مال رکھے؟ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں یہ چاہوں کہ یہ پہاڑ میرے لیے سونے چاندی کے ہو جائیں تو اللہ کے فضل سے سونا چاندی ہو کر میرے ساتھ چلے۔ صالبہ نے پھر عرض کیا، قسم ہے اس پاک ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اور اس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے تو میں ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، صالبہ کو مال عطا فرما۔ پھر صالبہ نے کچھ بکریاں لیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان وہ روز بروز بڑھنے لگی، یہاں تک کہ آبادی میں ان کا رہنا دشوار ہو گیا۔ پھر انہوں نے باہر وادی میں جا کر رہنا شروع کر دیا۔ ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے آ کر پڑھتے، باقی نماز میں جماعت ترک ہونے لگی۔ ان کا مال اور بڑھ گیا اور اتنی کثرت ہو گئی کہ وہ دور جنگل میں چلے گئے۔ اب تو جماعت سے بالکل نماز چھوٹ گئی، البتہ جمعے کے دن جماعت میں حاضر ہوتے۔ بکریوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی، یہاں تک کہ مال کی کثرت کی وجہ سے جمعے کی بھی نماز چھوٹ گئی۔ ایک روز تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صالبہ کو کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے بکریاں پالی اور اس کی کثرت کی وجہ سے اس کو مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ صالبہ تیرے لیے خرابی ہے۔ اسی اثنا میں اللہ عز و جل نے مال کے صدقات و زکوٰۃ لینے کا حکم فرما دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مسلمانوں کو اس کام کے لیے مقرر فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ صالبہ سے بھی زکوٰۃ وصول کر کے لانا۔ یہ دونوں عامل روانہ ہو کر صالبہ کے پاس آئے اور اس کو زکوٰۃ کے لیے کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا کہ زکوٰۃ کا مطلب اور کچھ نہیں، یہ تو جزیہ ہی کی ایک قسم ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے۔ اچھا، تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس ہوتے جانا۔ دونوں مرد اسلمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب انہوں نے صدقے کا حکم نازل ہونے کا حال سنا تو اپنے اپنے اونٹوں میں اچھے اچھے صدقے کے لیے الگ کر لیے اور دونوں کا استقبال کیا۔ ان عاملوں نے اونٹوں کو دیکھا تو کہا، بھائی، ایسے عمدہ اور اچھے اونٹ چھانٹ کر دینا تم پر واجب نہیں اور ہم تم سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ واجب نہ صحیح، لیکن میرے دل کی خوشی اسی میں ہے، یہ لے لو، یہ سب زکوٰۃ ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے وہ اونٹ لے لیے اور اسی طرح حکم کے مطابق لوگوں سے صدقات لیتے ہوئے پھر صالبہ کی طرف لوٹ آئے۔ تو صالبہ نے کہا کہ وہ فرمان تو دکھاؤ۔ جب دکھایا تو اس کو پڑھ کر کہنے لگا کہ یہ وہ کچھ نہیں، جزیہ ہے، یہ جزیہ کی ہی ایک قسم ہے۔ اچھا، اس وقت تم چلے جاؤ، میں بعد میں اس بارے میں غور کروں گا۔ وہ دونوں عامل واپس چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ابھی دونوں نے کچھ عرض بھی نہیں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو دیکھتے ہی فرمایا کہ صالبہ کی بربادی آئی اور اسلمہ کو، جس نے اچھے اچھے اونٹ چھانٹ کر خوشی خوشی دیے تھے، دعا دی۔ پھر ان دونوں نے اسلام عرض کر کے حال بیان کیا کہ صالبہ نے ایسا ایسا کہا اور اسلمہ نے اس طرح صدقہ بخوشی دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صالبہ کے بارے میں ایک آیت نازل فرمائی۔
جس میں اس کے بخل کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ثعلبہ کی ہلاکت کی آیت اتری تو اس وقت بارگاہ رسالت میں اس کا کوئی قریبی موجود تھا۔ وہ روانہ ہو کر ثعلبہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے ثعلبہ، تیرے حق میں قرآن کریم کے اندر یوں حکم نازل ہوا ہے کہ تیری خرابی ہے، تو نے کیا کیا؟ یہ سن کر ثعلبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میرا صدقہ قبول کر لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر ثعلبہ نے اپنے سر پر خاک ڈالنی شروع کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، یہ سب تیرا ہی کیا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس صدقے کو خلافت صدیقی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ ثعلبہ کا واقعہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ ثعلبہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتا تھا۔ اس نے مال کی کثرت چاہی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اسے بے حساب مال مل گیا۔ جس رب کائنات نے اس کو اتنا مال دیا، اس رب نے زکوٰۃ خیرات کرنے کا حکم نازل فرمایا۔ جب ثعلبہ کے پاس نبی نے زکوٰۃ کے لیے بھیجا تو اس نے انکار کر دیا۔ اگر انکار نہ کیا ہوتا تو اس کا باقی مال پاک اور بابرکت رہتا اور ساتھ ہی ساتھ دینے والے رب کا شکر بھی ادا ہوتا، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ثعلبہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس نے نہ تو قرآن کو الہامی ہونے کا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور نہ ہی اسلام کو ترک کیا تھا۔ تمام باتیں اس میں موجود تھیں، اس نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اس پر آیت بھی اس کی مذمت میں آ گئی اور اس کا انجام بھی برا ہوا۔ آج بھی بہت سے مالدار مسلمان ہیں، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ وہ سوچیں کہ کیسے مسلمان ہیں۔ رسول کائنات کی صحبت میں بیٹھنے والا، آپ کی زیارت کرنے والا صرف زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔